پاکستان ہی نہیں اب تو پوری دنیا جان چکی ہے کہ مہذب اور محفوظ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم پاکستان کے سب سے بڑے شہر تجارتی دارالحکومت کراچی کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو 13واں سال ہے، لیکن پی 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 کراچی کو سرکولر ریلوے یا میٹرو بس تو کیا ایک بس تک نہیں دے سکی۔ کراچی کے عوام اس لحاظ سے بھی بدقسمت ہے کہ ملکی خزانے میں 70% اور سندھ کو 95% ٹیکس دینے کے باوجود ان کے مقدر میں پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ نتیجتاً کراچی والے خستہ حال دھواں اڑاتی ہوئی ٹوٹی پھوٹی بسوں میں لٹک کر یا ان کی چھتوں پر سفر کرنے پہ مجبور ہیں۔ وہ مناظر ہیں جو پاکستان میں کہیں آپ کو دیکھنے میں نہیں آئیں گے، دنیا میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا کراچی پر ہنستی ہے، مگر اب اس کی جو کیفیت ہے اس پر دنیا تبصرہ کر رہی ہے، مگر بلاول بھٹو جو کہ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے قائد ہے، انہیں کبھی نہیں دکھتا، کبھی انہوں نے کراچی میں اس کیفیت کے حوالے سے سندھ حکومت سے نہ کوئی مطالبہ کیا ہے، نہ حکم دیا ہے، نہ ہدایت دی ہے۔ پچھلے ہفتے بلومبرگ نے تباہ حال سڑکوں اور بدترین پبلک ٹرانسپورٹ پر کراچی کو سیاسی یتیم قرار دیا تھا اور شہریوں کی بے کسی پر لکھا تھا کہ کراچی ایسے شہر کی تصویر پیش کر رہا ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں۔ اس سے قبل نامور عالمی جریدے دی اکانومسٹ نے کراچی کو رہائش کے لیے دنیا کا 5واں بدترین شہر کہہ دیا تھا۔ 3 روز قبل سپریم کورٹ کی ڈانٹ ڈپٹ اور سخت سرزنش کے بعد پاکستان ریلویز نے اچانک پیر سے کراچی سرکولر ریلوے چلانے کا اعلان تو کر دیا ہے، مگر صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ روز جب 4 بوگیوں کی آزمائشی ٹرین سرکولر ریلوے نے ٹریک پر چلائی تو 14 کلومیٹر کا چند منٹ کا سفر 2 گھنٹوں میں طے ہوا۔ دوسری جانب حکومت سندھ ٹریک کو صاف کرنے کے لیے، کراچی سرکولر ریلوے کا ٹریک بنانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈانٹ ڈپٹ، ڈیڈ لائنز، احکامات سب کو مسلسل مسترد کر رہی ہے، اس کے سامنے دیوار بنی کھڑی ہے۔ پیر کو چیف جسٹس گلزار احمد نے کراچی سرکولر ریلوے کیس کی سماعت کے دوران سیکریٹری ریلویز اور چیف سیکریٹری سندھ کی خوب کھچائی کرتے ہوئے ریمارکس دیے۔ اب بات صرف یہیں تک نہیں رکے گی، ضرورت پڑی تو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی طلب کریں گے۔ تو اسی روز پاکستان ریلویز نے 16 نومبر سے پپری سے اورنگی ٹاؤن تک 60 کلومیٹر طویل کراچی سرکولر ریلوے شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ تو تھے احکامات اور اعلانات، اب بات کرتے ہیں زمینی حقائق کی۔ وہ یہ ہے کہ کل کراچی سٹی ریلوے اسٹیشن سے اورنگی اسٹیشن تک آزمائشی ٹرین چلائی گئی تو بوسیدہ ٹوٹے پھوٹے ٹریک کی وجہ سے ٹرین نے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کیا۔ کئی جگہ سے پٹریاں اکھڑ چکی ہیں یا زمین میں دھس چکی ہیں، سگنلز کا تو نام و نشان تک نہیں۔ یہ ہے وزیر مینشن کا ریلوے ٹریک جو کسی لکڑی کی ٹال کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ پٹری پتھروں سے بھری پڑی ہے اور ٹریک پر لکڑی کی بلیاں بچھانے کا کام تک شروع بھی نہیں ہوا ہے۔ کراچی سرکولر ریلوے کے کسی اسٹیشن پر پلیٹ فارم سمیت باقاعدہ ٹکٹ گھر تو دور کی بات، سڑکوں اور گزرگاہ پر حفاظتی پھاٹک تک نہیں ہے۔ سرکولر ریلوے اسٹیشن کچرا کنڈیوں میں بدل چکے ہیں۔ پٹری پر موٹر سائیکلیں چلنا معمول ہے، کہیں بچے سائیکل چلا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہاں ٹرین اور گدا گاڑی برابر چلانے کا انتظام بھی ہے۔ یہ ہے کراچی سرکولر ریلوے لیاری اسٹیشن، جس کا حال یہ ہے کہ کتبے سے نام تک نہیں پڑھا جا سکتا۔ یہاں کا آصف زدہ ریلوے اسٹیشن کھنڈر بن چکا ہے۔ یہ عمارت کسی بھی وقت کسی حادثے کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، جبکہ ٹکٹ گھر منشیات کے عادی لوگوں کا گڑھ بن چکا ہے۔ ملیر، ڈگ روڈ اور چنیسر ہال کے اسٹیشن کے ساتھ ریلوے ٹریک کسی حد تک موجود ہے کیونکہ وہاں معمول کی ٹرینیں چلتی ہیں، لیکن یہاں بھی پھاٹک کی خلاف ورزی اور گاڑیوں کی آمد و رفت سے لگتا ہے کہ نہ حکومت کو لوگوں کی فکر، نہ عوام کو اپنی جان کی پرواہ ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات کاوشیں اپنی جگہ، کراچی کی ترستی ہوئی آنکھیں اپنی جگہ۔ 13 سال سے ایک بھی پبلک بس کراچی کو نہ دینے والا پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے اب جو سپریم کورٹ کی جو کوشش ہے، جو ایفرٹ ہے، اس کے سامنے بھی لگتا ہے کہ حکومت سندھ کو دیوار بنا کے کھڑا کر دیا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ تو منصوبہ قابل عمل ہی نہیں ہے اور کسی صورت میں بھی یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ پیغام تھا سپریم کورٹ کو بھی، کراچی کے عوام کو بھی، آخر اس وقت جب سپریم کورٹ بالآخر کراچی کو ایک پبلک ٹرانسپورٹ دینے کی کاوشیں کر رہی تھی۔
جو بتا رہے ہیں کہ 1964 میں ایک سرکولر ریلوے تھی، اس کو اس حالت میں بنانے کے لیے کورٹ کے احکامات ہیں، اس طریقے سے وہ ہو رہے ہیں، لیکن اس سے میرا یہ خیال ہے، حکومت سندھ کا بھی یہ خیال ہے کہ اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں کراچی جیسے شہر میں ایک ماڈرن لائنز پہ ماس ٹرانزٹ سسٹم بنانا چاہیے۔ سرکولر ریلوے جو ہے ایک ماڈرن میٹرو ہونی چاہیے، وہ 1960 یا 1950 والے انجن سے کام نہیں چلے گا، اور اس میں ہم وقتاً فوقتاً وفاقی حکومت سے، یہ پہلے جائکا کا پروجیکٹ تھا، پھر ہم نے سی پیک میں اس کو انکلوڈ کرایا، فیڈرل گورنمنٹ سے ہم نے کئی بار مطالبات کیے ہیں کہ جیسے لاہور میں انہوں نے سپورٹ کیا ہے اورنج ٹرین کو، اسی طریقے سے کراچی میں سپورٹ کریں، اور یہ یہاں پہ بھی لوگوں کی سہولت کے لیے یہ ماس ٹرانزٹ سسٹم، جس کو مجھے امید ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سیریس ہوگی کراچی کو دینے کے لیے، کچھ اور زیادہ نہیں مانگ رہے، جو سہولت جو فیسلٹیز اورنج ٹرین کو دی گئی ہیں لاہور میں، وہی ہمیں کراچی کے لیے سرکولر ریلوے کے لیے۔ مراد شاہ نے وفاق کا ذکر کیا، وفاق سے مدد مانگی، مگر یہ نہیں بتایا اور اس حقیقت کا بالکل ذکر نہیں کیا کہ لاہور میں فروری 2013، راولپنڈی میں جون 2015، ملتان میں 2017 سے میٹرو بس چل رہی ہے، جو کہ پنجاب حکومت نے چلائی ہے، جبکہ 3 ماہ قبل پشاور کی BRT بھی چل پڑی ہے۔ لاہور میں اورنج لائن واٹر لائن کا ٹرین کا منصوبہ بھی اب پہیا وہاں پہ گھوم رہا ہے، وہ وفاق کا اور پنجاب کا مشترکہ منصوبہ تھا، لیکن باقی BRT منصوبے تو پنجاب کی حکومت نے، KP کی حکومتوں نے بنائے ہیں، لیکن کراچی کو پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے حسرت و محرومی کے سوا کچھ نہیں دیا ہے۔ کراچی والے بھول نہیں سکتے۔ یہ تو ملا ہے پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں کو، کراچی کو جو ملا ہے صرف وعدے ملے ہیں، کراچی کو صرف جھوٹ ملا ہے، بار بار کراچی سے وعدے، ہر تھوڑے کچھ مہینوں کے بعد وعدے، یہ حکومت سندھ نے کراچی کو دیا ہے۔ 4000 بسز کا ہمارا پروجیکٹ ہے، 3 یا 4 ماہ میں انشاءاللہ آن روڈ ہو، جولائی کے اینڈ تک انشاءاللہ ہزاروں بسیں کراچی شہر میں نظر آئیں گی۔ بسز کا 630 یا 20 کے قریب جو بسز ہیں وہ 1.5 یا 2 ماہ میں انشاءاللہ روڈ پہ ہوں گی۔ ایک پبلک بس نہیں ہے، ایک میٹرو بس نہیں ہے۔ میری پوری کوشش ہے کہ فروری کے اینڈ تک یہ اسٹارٹ ہو جائے، نہیں تو مارچ کے پہلے 1-2 ہفتے میں 2020 میں ہی آپ کو یہاں پہ بسز نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ مجھے اس پہ بڑی ندامت ہے اور اس تاخیر پہ میں معذرت خواہ ضرور ہوں، ڈیلے بہت ہوئی ہے اور اس پہ میں پہلے بھی ندامت کا اظہار کر چکا ہوں۔ آپ کے چینل کے توسط سے میں معذرت خواہ بھی ہوں، یہ تکالیف ہوئی، یہ مسائل درپیش آئے، ان سے میں معذرت خواہ ہوں۔ ہم معذرت خواہ بھی ہیں، آج بھی ہیں، پہلے بھی تھے۔ یہ تو بیچارے معذرت بھی کر لیتے ہیں، مگر سندھ کے وزراء جو باقاعدہ وعدے کرتے رہے ہیں، صرف یہ ناصر حسین شاہ کی نہیں، حکومت سندھ کی، پاکستان پیپلز پارٹی کے وعدے تھے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے عزم تھے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کراچی والوں سے، اور یہ وہ سفید جھوٹ تھا جو کہ کراچی والے مسلسل سنتے رہے ہیں۔ کراچی والوں کو وہ بس کب دیں گے آپ؟ یلو لائن اور ریڈ لائن شروع ہو رہی ہیں اسی سال میں، انشاءاللہ ان کا آغاز ہو جائے گا۔ پوچھ رہا ہوں بس کب آ رہی ہے کراچی میں سر؟ بس کب آ رہی ہے؟ دیکھیں جو روٹین میں بسز آنی ہے مختلف انٹر سٹی، اس کی تفصیل تو آپ کو ٹرانسپورٹ منسٹر دیں گے، اس پہ وہ کافی کام کر رہے ہیں۔ سعید غنی صاحب ٹرانسپورٹ منسٹر بھی چینج ہو گئے، مگر وہ کیا آپ سے مجھے یہ بتائیے کہ اب ہم بس کے بارے میں نہ آپ سے پوچھیں اور یہ ختم کہانی ایک بار ختم تو کرے نا، اتنے سالوں سے بتا رہے ہیں، اب یہ نہ پوچھیے گا۔ دیکھیں اس کی انفارمیشن میرے پاس اس وقت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور اب میں آپ کو ڈیٹ نہیں دے سکتا ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جلدی آ جائیں گے بس۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں within 90 days کوشش کریں کہ بسز یہاں پہ آ جائیں۔ ڈائیوو کی طرف سے 1000 بسز within 60 days جو کراچی میں انشاءاللہ 60 بسیں آئیں گی۔ ہم انشاءاللہ 90 days میں کراچی کی بسز ہم لے کے آ کے اسٹارٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے، اور میں اس کو کر رہا ہوں اور کر کے دکھاؤں گا آپ کو، اور یہ بسز میرے ہوتے ہوئے ہی چلیں گی۔
تمام دعووں کے بعد جب ہم نے جناب ناصر حسین صاحب سے معلوم کیا کہ سندھ حکومت نے 12 سال میں 10 بسوں کا افتتاح کیا، ان کو پیپلز بس سروس کا نام دیا، ان کے پاس ایک بار بھی شرمندگی اور ندامت کے علاوہ کچھ نہ تھا، افسوس صد افسوس کہ وہ 10 بسیں بھی جو کراچی کو دی گئی، جو کہ سیکنڈ ہینڈ بسیں تھیں، جو پرانی بسیں تھیں، وہ بھی بند ہو چکی ہیں۔ کراچی میں سندھ حکومت کی جانب سے پیپلز بس سروس کا آغاز ہو گیا۔ پیپلز بس سروس کے تحت چلنے والی بسوں کی تعداد 10 ہے۔ وعدہ تو آپ کا تھا ہزاروں بسوں کا، پھر سینکڑوں پر آ گیا، یہ جب آخر میں وقت آیا اتنے تمام انتظار کے بعد تو 10 بسیں صحیح، 10 بسیں صحیح، 10 بسیں صحیح۔ سر آپ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اتنی ہزاروں بسز کے بعد 10 بسز پہ آ کے کوئی فخریہ وہ بات نہیں ہے کہ جس پہ آج مجھے بڑا فخر ہوگا جی میں نے یہ شروع کر دیا، یہ ندامت کی بات ہے۔ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے 10 سال بعد 10 بسیں چلائیں، وہ بھی بند ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے اپریل 2018 میں 10 بسیں چلائیں جو 1 سال بعد بند ہو گئیں۔ بہرحال اب سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ اس نے خبر باندھی ہوئی ہے اور براہ راست احکامات ہیں کہ 19 تاریخ سے پہلے اس سرکولر ریلوے کو چلا دیا جائے۔ 22 کو اسی مہینے کی دوسری سماعت ہوگی اس معاملے کی اور سپریم کورٹ آف پاکستان جائزہ لے گی کہ اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے۔ ذمہ داری انہوں نے لگا دی ہے چیف سیکرٹری سندھ کی، سیکرٹری ریلویز کی، اور کہا ہے کہ اگر یہ اس طرح سے کام آگے نہیں بڑھا تو ہم وزیر اعظم کو بھی بلا لیں گے، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو بھی بلا لیں گے۔ پہلی ذمہ داری حکومت سندھ کی اور دوسری اہم ذمہ داری پاکستان ریلویز کی ہے۔ ریلویز اس سلسلے میں کتنی تیار ہے یہ ہمیں بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے وفاقی وزیر ریلوے جناب شیخ رشید احمد۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، فرمائیے گا اب 16 آپریشن سے یہ آپریشن آپ نے ریلوے کا کراچی سرکولر ریلوے کا شروع کرنا ہے، کیا کیا تیاریاں کر لی ہیں آپ نے؟ 19 نومبر کو ہم کر رہے ہیں جی، 16 ہم نے ٹرائل تو شروع کر دیا ہے، 4 کوچز ہماری اور تیار ہو جائیں گی تاکہ پورا سیٹ ہو جائے۔ 40 کوچز ہم نے بنانی ہیں، 11 کوچز کے ایک ریک سے ساتھ ہم 19 کی صبح کو انشاءاللہ یہ شروع کریں گے، کیونکہ 22 کو سپریم کورٹ میں تاریخ ہے اور سپریم کورٹ کا بہت زبردست اس پر فیصلہ ہے کہ اس کو جلد از جلد شروع کیا جائے۔ 14 کلومیٹر ہم نے خان صاحب خالی کر لی ہوئی ہے، اس 14 کلومیٹر پر ہم چلانے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے جیسے سندھ گورنمنٹ ہمیں آگے خالی کر کے دے دے گی کراسنگ بھی اور دوسرے جو روڈ کراسنگ ہیں، ویسے ویسے ہم بڑھاتے چلے جائیں گے۔ ہم نے سامان سارا خرید لیا، ہماری طرف سے تیاری بالکل مکمل ہے چلانے کے لیے، کیونکہ انہوں نے کہا اولڈ ہی چلا دیں بے شک، سو ہم ان کو 3 فیزز میں چلا رہے ہیں۔ پہلا فیز 19 تاریخ کو چلا رہے ہیں انشاءاللہ۔ کیا ریلوے نے بتایا ٹریکس وغیرہ کی کیا کیفیت ہے؟ جو سروسز دینی ہوں گی، بہرحال مختصر بھی چلائیں گے تو ٹریکس پراپر چاہیے، سروسز چاہیے، کیا فیڈ بیک ہے؟ ریلوے آپ کو کیا کیا بتا رہا ہے؟ دیکھیں تجاوزات جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی کام کر رہی ہے۔ جو ٹریک ہمارے پاس ہے وہ 14 کلومیٹر تک ہم نے خالی کیا ہے اور اس کو انشاءاللہ یہ 16-17 تاریخ تک ہم بالکل ریڈی کر دیں گے۔ 19 کو ہم ٹرین چلائیں گے اس پہ، اور لیکن جب تک یہ مکمل نہیں ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتا لوگوں کا، کیونکہ کراچی میں لوگوں کے پاس بہت موٹر سائیکل ہیں، بہت سارے مسئلے ہیں، لیکن جتنے ریلوے کراسنگ ہے، جو سب کچھ ہے، اس کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ سندھ گورنمنٹ اس کو یا برج بنائے یا اوور برج بنائے یا انڈر برج بنائے تاکہ ٹرین جو ہے وہ چل سکے۔ لیکن ہم 19 کو اس کو چلا رہے ہیں، ہم نے ٹرائی شروع کر دی ہے، لیکن 19 کے دن ہم اس کو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو کیا آپ کو ریلوے کی سندھ حکومت کے ساتھ کچھ تو کوارڈینیشن ہوگی، کیونکہ جہاں ریلویز کی ذمہ داری لگائی ہے سپریم کورٹ نے اسپیسیفک ذمہ داریاں سندھ حکومت کو بھی سونپی ہیں۔ یہ جو آپ انڈر پاس وغیرہ کی بات کر رہے تھے، اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ ایف ڈی او کو، ایف ڈبلیو او کو یا این ایل سی وغیرہ کو دیا جائے۔ کتنا کام کر رہی ہے سندھ حکومت اس سلسلے میں، اور ریلویز تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کوارڈینیشن ہوگا، کیا فیڈ بیک ہے؟ ہم تو سندھ گورنمنٹ کے پاس 2 دفعہ چل کر گئے ہیں، خان صاحب خود ذاتی طور پر گئے ہوں 2 دفعہ، ابھی تک تو انہوں نے کوئی موومنٹ نہیں کیا، اور سپریم کورٹ بہت برہم ہے اور سپریم کورٹ جو ہے بہت خفگی کا اظہار کر رہی ہے۔ اب 22 تاریخ کو بڑی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے سپریم کورٹ کی، انہوں نے دونوں ہمارے سیکرٹری کو بھی بلایا اور چیف سیکرٹری سندھ کو بھی بلایا ہے، اور سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ 22 سے پہلے جو ہمارے پاس لائن اویلیبل ہے ہم وہ تو چلا دیں، تاکہ ہم کسی بھی فیصلے میں بتا سکیں کہ ہمارے پاس یہی ٹریک اویلیبل ہے، وہ ہم نے چلا دیا ہے۔ باقی جو تجاوزات ختم کرنے ہیں اور تجاوزات کو کلیئر کرنا ہے، اور
وہاں ایسے ایسے لوگ ہیں جس کے ساتھ ریلوے بھی مل جاتی ہے، لائک تجوری ہائٹس اور دوسرے لوگ، ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائی یہ ہماری زمین ہے، لیکن لوگ بھی آپ کو پتہ ہے سستی زمین کے لالچ میں ریلوے کی زمین پر آگے سے آگے وہ چلاتے رہتے ہیں اور تجاوزات کئی ہاتھوں میں بکی ہوئی ہیں. سو بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، لیکن اس کی تاریخ 22 کو فیصلہ ہو جائے گا کہ چیف جسٹس صاحب کیا فرماتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے کب تک یہ کرنا ہے. ہم مکمل کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. جو تیاری آپ کی ہے، آپ نے کہا 14 کلومیٹر کا حصہ آپ چلا دیں گے 19 تاریخ کو. چلے جتنا بھی یہ چلا دیں گے اس کے لیے بھی کچھ تیاری کرنی ہوگی نا، ٹکٹنگ وغیرہ کا سسٹم، کوئی سٹاف ہوگا اس کے لیے ڈیزگنیٹڈ. ریلویز نے وہ تیاری کر رہی ہے، ریلوے تیاری ہو چکی ہے. سب چیز ہم نے خود بنائی ہے. 90 لاکھ ایک کوش 90 لاکھ کی بنائی ہے. ہم تیار ہیں بالکل جی، اور 19 تاریخ کو انشاءاللہ اس کی پہلی سروس دیں گے. اور اس کا رسپانس کیسے آتا ہے، جب تک پورا ٹریک نہیں بنے گا، پوری سرکلر ریلوے نہیں ہوگی، اس وقت تک تو لوگوں کا اتنا اس پہ رجحان نہیں ہوگا. لیکن جو ہمارے ذمہ کام ہے اس کو تو ہم نے کرنا ہے، اور جو سندھ گورنمنٹ کا کام ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے کرنا ہے. اب دونوں کے درمیان جو ہے یہ ایک سینڈوچ سا بن گیا ہوا ہے. ہم تیار ہیں جی، جو ہمیں ریلوے کو حکم ملے گا ہم اس پہ سارے پہ سرکلر ریلوے چلانے کے لیے چلیں. جو بھی چلے گی لوگ اس پہ بیٹھیں گے. کوئی ٹکٹنگ وغیرہ کا سسٹم آپ بنا رہے ہیں، کوئی اس کے لیے سٹاف وغیرہ کرنا پڑے گا یا فری چلائیں گے شروع میں لوگوں کے لیے؟ جی ہاں بالکل، ہماری تیاری مکمل ہے انشاءاللہ. پہلے ہمارا خیال تھا کہ ایک آدھا دن پہلے چلا لیں، لیکن ہم چاہتے ہیں ذرا ہماری پوری روٹین ہو جائے اور 19 کو چلائیں پورے صحیح طریقے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ موجود تھے. کراچی کا ٹرانسپورٹ کا یہ معاملہ جگ ہسائی کا معاملہ ہے، لٹرلی جگ ہسائی. پوری دنیا ہنس رہی ہے کہ کراچی کا کیا حال ہے. 13واں سال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا. پبلک ٹرانسپورٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، دور تک نہیں ہے. پبلک ٹرانسپورٹ تو دور کی بات ہے، چند بسیں بھی نہیں دی ہیں، اور 8 بسیں جو دی تھیں وہ بھی تباہ برباد ہو گئی ہیں. اس سے بڑھ کے عبرت کی کہانی کوئی نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری جہاں پر بھی ہوتے ہیں اگر اس کا بھی ذکر کیا کریں تو پتہ چلے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیلیوری کیا ہے، کس انداز کی پرفارمنس ہے اس صوبے میں جس پر ان کی 13 سال سے حکومت ہے.